السلام علیکم سامعین و ناظرین، گوہر سہن چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ بہلول دانا کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے، جو اس نام سے واقف نہیں وہ یقیناً اس ویڈیو کے بعد اس نام سے بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ بہلول دانا کا اصل نام وہب بن عمر تھا۔ بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ایک صوفی، مجذوب اور عظیم دانشور تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات نہایت سبق آموز اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ گوہر سہن چینل اپنے ناظرین کے لیے ان کی زندگی کے چند خوبصورت واقعات آپ کے گوش گزار کرے گا۔ یقیناً آپ ان ویڈیوز سے بہت محظوظ ہوں گے۔ ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، اچھا؟ پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول، تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں بیچتا ہوں۔ زبیدہ نے مزاجن پوچھا، کتنے دینار میں؟ بہلول نے کہا، صرف 100 دینار میں۔ زبیدہ نے سوچا کہ اسی طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں اور بہلول سے بولی، بہلول، میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ بہلول نے استفسار کیا، کون سی؟ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا، مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی، ٹھہرو، میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں بہلول، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے، کہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں سترنگے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور وہ جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضا معطر تھی اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ روشیں پھولوں سے بھری ہوئی تھیں اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے۔ زرنگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی، اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔
زبیدہ نے کچھ متذبذب ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حروفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک اس خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھا دی گئی۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ زبیدہ نے جوش سے بتایا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم اس کی دستاویز میں نے دیکھی ہیں۔ ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدلی، اوہو، جو وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ، میری نیند خراب نہ کرو۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلایا۔ وہ اپنی گڈڑی میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور معنی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ ہارون نے مذاق اڑایا، سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں۔ ہارون نے سوال کیا، سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟ بہلول نے اس بات سے سر ہلایا، ہاں۔ ہارون نے پوچھا، کتنے دینار میں؟ وہ بولا، 100 دینار میں۔ ہارون نے کہا، بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ میں بھی فروخت کر دو۔ بہلول نے کہکا لگایا، ہارون، تیری ملکہ نے تو یہ سودا ان دیکھے کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ امید کرتا ہوں سامعین آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔